نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ بڑے زہد لوگوں میں تھے، مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے نہ یہ چاہتے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اس کو ایک ربضہ جو آبادی ہے جنگل میں، اس میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ضعیف سا چروایا تھا جو ان کی خبر گیری کرتا رہتا۔ اسی پر گزر تھا، ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ استفادہ حاصل کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے۔ اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی بات مانوں گا، کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا، جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کی خرچ کرنے کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں، یعنی پانی کے کنارے، دریا کے کنارے، جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج بھی ہیں۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ جو نہایت قیمتی اور نہایت ہی خوبصورت تھا اور سواری کے لیے بڑا ہی مطیع تھا۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غرباء کو کھانا ہی تو کھلانا ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے، حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا بھی ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجہ کی عمدہ اونٹنی لی۔ اس اونٹ کے علاوہ باقی سب سے بہتر تھی، لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ دو آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا کہ اس کو ذبح کرو اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر دریا کے کنارے پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابو ذر کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کرو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی، جتنا ان کے گھر جائے اتنا ہی گوشت جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا، تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا۔ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا، اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، اور وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے، یعنی محتاجی کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصہ دار ہیں، ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا مال لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہے، تو مرے تو وہ تیرا مال لے لے، تیسرا حصہ دار تو خود ہے، اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت ہو تو تینوں حصوں داروں میں سے سب سے عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ان کو میں اپنے لیے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ 3 حصے داروں میں سے سب سے زیادہ عاجز نہ بن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے، یا تو مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضہ میں آ جائے، بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، آل اولاد بیوی
بچے سب تھوڑی بہت دنوں تک رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ اور اس کو یاد رکھیں، ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانہ میں جمع کر دیا، اس کے سوا کچھ ہی نہیں، اور وہ سارا کا سارا مال دوسروں کا ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا جائے، اور جو چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے۔